أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. फिरौन उसकी कौम का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस तकबरा हुआ व जनूदहू फिल अर्द बिगैर हक। फिरौन ने और उसके लश्कर ने तकब्बर किया ज़मीन में बगैर हक, नाहक तकब्बर किया। नाहक इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कि तकब्बर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए सज़ावार है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला का सबसे इस पूरी कायनात पे इख्तियार है, तसर्रुफ है, इक़्तिदार है। और अल्लाह ताला के मुकाबले में बाकी जितने भी हुक्मरान हैं या ओहदेदार हैं या माल दौलत रखने वाले हैं, जो भी हैं, उनका माल दौलत भी आर्जी है, उनकी हुकूमत भी आर्जी है, उनके ओहदे भी आर्जी हैं। सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात है जो जिसका इक़्तिदार और जिसकी हुकूमत या जिसका तसर्रुफ लामहदूद भी है और लाजवाल भी है। अल्लाह ताला की ज़ात को ज़वाल नहीं है, बाकी हर ताकत को, हर कुव्वत को ज़वाल है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि फ़िरौन को या उसकी कौम को
یہ کسی طرح بھی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ تکبر کرتے. تکبر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ وہ پلٹ کے ہماری طرف واپس نہیں آئیں گے. اب یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں کہیں جواب دہ نہیں، مجھے کہیں اپنے اعمال کا جواب نہیں دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے. آخرت پہ جب ایمان اٹھ جاتا ہے تو انسان بے لگام ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں کر ڈالوں. لیکن آخرت کا اگر تصور ہو، آخرت کا عقیدہ ہو، آخرت پہ ایمان ہو، تو انسان بہت محتاط ہو جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت میں حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن عمر کو قاضی القضاء کا عہدہ دینا چاہا. حضرت عبداللہ بن عمر بہت ہی متقی، بہت ہی عبادت گزار اور بہت بڑے عالم تھے. حضرت عثمان نے انہیں قاضی القضاء کا عہدہ دینا چاہا تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں قبول نہیں کروں گا، انکار کر دیا. حضرت عثمان نے اصرار کیا کہ جو تمہارے والد تھے وہ تو فیصلے کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میرے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل تھی، اور وہ جہاں کہیں مشکل پیش آتی تھی وہ ان سے پوچھتے تھے. میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں ممکن ہے کوئی فیصلہ غلط کر دوں. اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو آدمی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، گویا کہ وہ کوند چھری سے ذبح کر دیا گیا. اس لیے کہ اگر اس نے فیصلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قاضی 3 طرح کے ہیں. ایک قاضی وہ ہے جو حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، وہ جنتی ہے. ایک وہ ہے جو اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد میں اسے غلطی ہو جاتی ہے، فرمایا کہ اس کی غلطی بھی معاف ہے. اور تیسرا قاضی وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے جان بوجھ کے غلط فیصلہ کرتا ہے. اس کو علم ہوتا ہے یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، لیکن وہ ظالم کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. حضرت عثمان اور عبداللہ بن عمر اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی فیصلہ مجھ سے غلط نہ ہو جائے اور قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گا اس کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات تو مان لی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم قاضی نہ بنو، لیکن کسی اور کو نہ بتانا یہ بات کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ میں دوسرے بھی اسی طرح جان چھڑائیں گے اپنی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ کے حضور جواب دہی کا ڈر تھا کہ اللہ کے حضور ہم نے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. جب یہ ڈر ختم ہو جائے تو پھر انسان بے لگام ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. اس لیے قوم فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں واپس نہیں آئیں گے اور ہم ان سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے، ان کے اعمال کی جواب دہی نہیں ہوگی. اس لیے وہ بے لگام ہو گئے، جو چاہا انہوں نے کیا، جو ظالم اور جو بھی انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ظلم و ستم کرنے تھے وہ کرتے رہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی. اور یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تھا وہ کوئی معمولی لشکر نہیں تھا. 6 لاکھ کی تعداد لکھی ہے بعض مفسرین نے. 6 لاکھ کا لشکر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے تعاقب میں آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو بھی اور فرعون کے سارے لشکر کو بھی پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور سمندر میں پھینک دیا. سمندر میں غرق کر دیا نہیں فرمایا سمندر میں پھینک دیا. پھینک دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی بیکار چیز ہوتی ہے
اور اس کو ضائع کرنے کا کوئی انسان کو غم نہیں ہوتا یا کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس وہ ضائع کرنے کے لائق تھے، ان کو ہم نے پھینک دیا سمندر میں، بالکل پرواہ نہیں کی۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو دنیا میں تکبر کرتا ہے ہمارے نزدیک اتنا ہی حقیر ہے، جتنا کوئی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، جتنا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، جتنی اپنی شہرت اور مشہوری کی تمنا رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی حقیر اور اتنا ہی ذلیل ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمندر میں پھینک دیا، جس طرح کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے اس طرح ہم نے اس کو پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر تو سخت ناپسند ہے، فرمایا کہ میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس کے مقابلے میں عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور یہ چیز صحابہ کرام میں بکثرت پائی جاتی تھی کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ کے سامنے یا اللہ کے حضور حاضری کا خوف اور ڈر ان کو بہت زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، 2-3 آدمی ان کے پیچھے آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ تم نے کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی مجھ سے کام ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگے مسئلہ تو کوئی نہیں پوچھنا اور آپ سے کام بھی کوئی نہیں ہے، بس صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آپ کی رفاقت حاصل ہو جائے۔ آپ بزرگ آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، پرہیزگار ہیں، تھوڑی سی رفاقت چاہیے آپ کی۔ اب بات تو اپنی جگہ بالکل صحیح تھی کہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیک آدمی کی رفاقت جو ہے انسان کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہنے لگے کہ تم واپس چلے جاؤ، تم میرے ساتھ پیش اس لیے آؤ گے نا کہ میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں اور میں بڑا ہوں تو مجھے رفاقت چاہیے، تو میرے دل میں تکبر پیدا ہوگا، میرے دل میں تکبر آئے گا، اور تمہارے لیے یہ بات ذلت کی ہے کہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو۔ یہ عاجزی تھی ان کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، اسلام لے آئے اور بڑا پکا اسلام لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جو آدمی اس زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے وہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے، بشارت موجود ہے۔ اس کے باوجود عبداللہ بن سلام مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھی نماز، اور اس کے بعد مسجد سے نکل کے باہر چلے گئے۔ پیچھے پیچھے ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جنتی آدمی ہیں۔ بات تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے جس بات کا تمہیں پتہ نہیں وہ بات نہ کرو، جس بات کا تمہیں پتہ نہیں وہ بات نہ کرو۔ یہ عاجزی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ جو ہے، اتنی عاجزی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عظمت کا جتنا زیادہ تصور ہوگا اتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون فوت ہو گئے، اور ان کے گھر کی خاتون نے یہ بات کہی ان کے فوت ہونے کے بعد، اکرمک اللہ، اللہ نے تو ان کو عزت دی ہے۔ اب صحابی ہیں اور بڑے پکے صحابی تھے اور بڑی قربانی دی انہوں نے، بڑی مار کھائی اسلام کے لیے، مکی ہیں، یہ قدیم الاسلام ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورت کو روک دیا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے یعنی یہ جنت میں گیا ہے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں قسم کھا کے یہ بات کہی، واللہ انا رسول اللہ، واللہ انا رسول اللہ، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے یہ پتہ نہیں قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، حالانکہ واقعات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ شفاعت کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے کھڑکائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حضور، اللہ کے جلال اور اللہ کی عظمت کے سامنے عاجزی تھی کہ یہ کہہ دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اور تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کیا اس قوم پہ، اس کی ہلاکت پہ یہ فرد جرم عائد کیا کہ تم نے تکبر کیا تھا، لہذا تمہیں ہم نے تباہ اور ہلاک کر دیا ہے، برباد کر دیا۔ اور یہ تکبر کوئی قوم کرے کہ میں سپر پاور ہوں دنیا میں، یہ قوم عاد نے بھی کہا تھا نا، من اشد منا قوہ، انہوں نے یہ باقاعدہ اپنی زبان سے بات نکالی کہ اس دنیا میں ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، سب سے بڑی سپر پاور تو ہم ہیں، اور جب ان کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنی پسند ہی نہیں ہے کہ میں سپر پاور ہوں یا میں بڑا ہوں یا میں طاقتور ہوں، اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، فانظر، دیکھو، غور کرو، یہ سارا خلاصہ ہے پچھلے واقعے کا، حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو مقابلہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اب غور کرو کہ جتنے بھی ظالم تھے، خواہ وہ فرعون تھا یا اس سے پہلے قوم نوح تھی یا قوم عاد تھی یا قوم سمود تھی یا قوم صالح تھی، جتنے بھی ظالم تھے، یہ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اور یہ چیزیں دیکھیں نا، ہم خود بھی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، فرانس کی حکومت اور جرمنی کی حکومت اور پھر امریکہ کی اور روس کی، روس بھی بڑی سپر پاور تھا، لیکن آج وہ بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ اس لیے خواہ کوئی سپر بننے کی کوشش آدمی کرے، فرد کرے، اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اگر کوئی قوم اپنے آپ کو سپر بنانا چاہتی ہے یا سمجھتی ہے یا بناتی ہے، اس کا حال بھی یہی ہوگا جو اللہ نے فرمایا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو، غور کرو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر کوئی آدمی اتنا اکڑتا ہے، اگر کوئی فرد جو ہے اس میں تکبر آتا ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کیا، میری وجہ سے یہ ہو گیا، تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ تکبر خواہ ایک فرد کرے یا پوری قوم کرے، سب اللہ تعالیٰ کو سب ناپسند ہے، سب کا انجام ایک جیسا ہی ہے اللہ کے ہاں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بات بڑی اہم ہے، فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو، فرعون کو اور اس کی قوم کو امام بنا دیا برائی کا، یدعون الی النار، برائی کا امام بنا دیا، برائی کا پیشوا بنا دیا، جو لوگوں کو آگ کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ جو بعد میں آنے والی قومیں ہیں وہ مطالعہ کریں گی، ہاں جی، ہٹلر کی جو حکومت تھی وہ کیسے اتنی دیر قائم رہی، سٹالن کی حکومت جو ہے وہ کیسے اتنی دیر تک قائم رہی، فرعون کی حکومت اتنی دیر کیسے قائم رہی،
نمرود کی حکومت کیسے قائم رہی. ہاں وہ بڑا دبا کے رکھنا چاہیے قوموں کو، ان کو ہلاک کرنا چاہیے، ان کو بچوں کو ذبح کر دینا چاہیے، ان پہ یہ قانون لاگو کرنی چاہیے، ان پہ یہ قانون لاگو کرنی چاہیے. جو اقلیتیں ہیں ان کو دبا کے رکھو، ایسے قانون بناؤ کہ وہ سر نہ اٹھا سکیں، کسی بات کا مطالبہ نہ کر. یہ جو طرز عمل ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے جو کرتوت تھے ان کو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے یہ سبق حاصل کریں گے کہ اس طرح ظلم کر کے تو دیر تک حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں. اور جس طرح اللہ نے فرمایا کہ برائی کا امام بنا دیا ہم نے ان کو، اسی طرح نیکی کے بھی امام ہیں. نیکی کے امام وہ ہیں جو نیک عمل کر کے جاتے ہیں اور پھر بعد میں آنے والے ان کی مثالیں دیتے ہیں. اچھا جی، امام بخاری بڑی عظیم شخصیت تھی، اتنا بڑا کام کیا جو جماعتیں کرتی ہیں لیکن اس نے اکیلے یہ کام کر دیا. یہ ہے امام نیکی کا. امام مسلم نے، امام احمد بن حنبل نے، امام شافعی نے، یہ نیکی کے امام ہیں جن کو دیکھ کے، جن کی زندگی سے لوگ سبق حاصل کر کے نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کوئی ان جیسا کام کریں، ہمارا بھی نام جو ہے وہ آنے والے، بعد میں آنے والے اچھا نام لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی، رب اجعلنی لسان صدق فی الآخرین، رب اجعلنی لسان صدق فی الآخرین. یا اللہ میرے مرنے کے بعد جو پیچھے آنے والے ہیں وہ میری تعریف کریں. اپنی زندگی میں تعریف کی تمنا کرنا یہ عیب ہے. اپنی حیاتی میں اور اپنی زندگی میں تعریف کی تمنا کرنا، تعریف کی خواہش کرنا، یہ عیب ہے. اور اس کا بڑا سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے کہ جو آدمی تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. لیکن یہ تمنا کرنا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ دعا کرنی چاہیے. اور یہ دعا اصل میں اس بات کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ سے دین کا کوئی ایسا کام لے لے کہ لوگ مجھے بعد میں اچھے نام سے یاد کریں. ہاں جی فلاں آدمی ہے، اس نے یہ بڑی مسجد بنائی تھی، اس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، خطبہ ہے، جمعہ ہے، نفل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا، فلاں مدرسہ بنا دیا، یا فلاں کتاب لکھ دی، یا فلاں تقریریں ہیں، یا فلاں لوگ اچھے نام سے یاد کریں. یہ ہے نیکی کا امام. برائی کا امام یہ ہے جس طرح فرعون برائی کا، اللہ نے فرمایا کہ برائی کے امام بنے کہ ان کے پیچھے آنے والے ان کی پیروی کریں. اس نے ظلم کیا تھا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح حکومت قائم رہتی ہے، تم بھی ظلم کرو، ذبح کرو، لوگوں کو قتل کرو. یہ جو غزہ میں ہوا ہے یا جس طرح سے مسلمانوں کو یا فلسطین کے لوگوں کو ذبح کیا گیا ہے، یہ وہی چیز ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو سب سے پہلے قتل ہوا قاتل قابیل جو ہے وہ قاتل تھا اور حابیل اس کا بھائی مقتول تھا. فرمایا کہ یہ سب سے پہلا قتل تھا، قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا حصہ جو ہے وہ قابیل کو ملتا رہے گا. یہ ہے برائی کا امام. اور نیکی کا امام بھی فرما دیا کہ جو آدمی نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، آگے جتنے بھی اس پہ عمل کرنے والے ہیں یا اس کو آگے پہنچانے والے ہیں، ان سب کا اجر و ثواب جو ہے وہ سب سے پہلے نیکی کی دعوت دینے والے کو ملتا رہے گا. جہاں کوئی سنت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے والا، اس سنت پہ عمل کرنے والا اور پھر اس کے بعد اس کو فالو کرنے والے، سب کا اجر و ثواب جو ہے وہ اس سنت کو زندہ کرنے والے کو ملے گا.
یہ جو دعا سکھائی ہے نا، یہ دعا بڑی اہم ہے اور سب کو مانگنی چاہیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا دے. امام کا مطلب یہی ہے کہ ہم نیکی کا کوئی کام کریں، نیکی کی دعوت دینے والے بنیں. کسی کو نیکی کے راستے پہ لگا دیا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو مسجد کا راستہ دکھا دیا، کسی کو مدرسے کا راستہ دکھا دیا، وہ ساری زندگی یاد کرتا رہے گا کہ ہاں جی فلاں آدمی نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا، فلاں آدمی مجھے اس کام کے لیے لے گیا تھا. اس لیے فرمایا کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس طرح کے ظلم کریں گے اور فرعون کی پیروی کریں گے، ان سب کا گناہ فرعون کے ساتھ آئے گا. اس لیے کہ وہ پیشوا ہے، امام ہے برائی کا، گناہ کا امام ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قیامت کے دن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی نازک ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کافر اور مشرک جو ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، بلکہ اس روز ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال خود اللہ کے حضور پیش کرنے پڑیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو، اپنی پھپھی کو، اپنے قبیلے والوں کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اپنے اعمال ساتھ لے کے جانا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا اگر اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو کسی گناہ میں پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا اللہ سے. میری پھپھی کو اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا کسی جرم میں تو میں اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا. اگر میرے قبیلے کے کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس کو میں نہیں چھڑا سکوں گا. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اور اس دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی. لعنت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا. لیکن جو ظالم ہیں اور جو اس طرح کے گناہوں کے امام ہیں، برائی کے پیشوا ہیں، ان پہ لعنت کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جب بھی کبھی ان کا ذکر آئے گا لوگ ان پہ لعن طعن کریں گے. جب بھی کہیں فرعون کا ذکر ہوگا اس پہ لعن طعن ہوگی، جب بھی کہیں نمرود کا ذکر ہوگا اس پہ لعن طعن ہوگی، جب بھی کہیں شداد کا ذکر ہوگا اس پہ لعن طعن ہوگی. یہ دنیا کی لعنت ہے، دنیا کا یہ عذاب ہے کہ اس پہ لعنت ہے، اور اس لعنت میں اس کے گناہوں میں یا اس کی سزا میں اضافہ ہوگا. اور پھر صرف لوگ ہی لعنت نہیں کرتے برائی کے اماموں پہ یا گناہ کے اماموں پہ، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو گناہ گار لوگوں کو ڈانٹنے والے ہیں، جو ان کو ڈانٹتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں ان کو. یہ تو معاملہ ہے دنیا کا. اور آگے یہ فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اور قیامت کے دن ان کا معاملہ جو ہے بہت ہی قباحت والا، بڑی تکلیف والا اور بڑے سخت عذاب والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں تو ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا کے لوگ آنے والے بعد میں ان کو لعنت ملامت کرتے رہیں گے، ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں گے. اور ایک عذاب برزخ کا ہے، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو فرعون کے لوگ ہیں، قوم فرعون خود بھی
اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا اس کا جو پیروی کرنے والا تھا موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ فرماتے ہیں کہ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، برزخ میں قیامت قائم ہونے سے پہلے، مرنے کے بعد، اصل بات یہ ہے کہ آخرت جو ہے نا، ویسے تو اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کب قائم ہوگی، کب آنے والی ہے، لیکن قیامت سے پہلے ہی قیامت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، بڑی آسان، بڑی کوئی آدمی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنی مصیبت میں کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی بڑی اچھی حالت میں ہے، بڑی سہل حالت میں ہے۔ موت کا معاملہ جو ہے وہ اتنا تکلیف دہ ہے، اتنا کٹھن ہے، اور اتنا وہ کڑوا ہے ذائقہ۔ فرمایا کہ ساری زندگی کی مصیبتیں، ساری زندگی کی پریشانیاں، ساری زندگی کی تکلیفیں اکٹھی کر لیں تو موت کی تکلیف سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد قبر میں جتنا بھی عرصہ ہے، مرنے سے لے کر دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے تک، یہ جو عرصہ ہے، یہ عرصہ بھی جزا اور سزا کا ہے۔ اس میں بھی جو گناہگار اور فاسق اور فاجر ہیں، کافر اور مشرک ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، اور جو مومن ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں برزخ میں بھی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے آل فرعون کے بارے میں، یہ بہت بڑا ثبوت ہے قرآن سے کہ برزخ میں عذاب ہے، عذاب قبر جو ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے برزخ میں، قیامت آنے سے پہلے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو اس کو دو ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، مومن کا بھی اور کافر کا بھی۔ فرمایا کہ مومن کو جو اس کا جنت میں گھر ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہاری نعمتیں، یہ ہے تمہارا گھر، اور جنت سے اس کے لیے لباس اور جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے لیے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جہنم میں بھی تمہارا گھر تھا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب تمہارا گھر جنت میں ہے۔ اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جو کافر ہے اس کے بھی دو مقام ہیں، ایک جنت میں دکھایا جاتا ہے، ایک جہنم میں دکھایا جاتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے یہ تمہارا گھر ہے جہنم میں، اور اگر تم ایمان لے آتے، اگر تم مسلمان ہو جاتے، اگر تم نیکی کا راستہ اختیار کرتے تو جنت میں یہ تمہارا گھر ہوتا۔ جنت والا گھر بھی اسے دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کی حسرت میں، اس کی ندامت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ کاش میں اللہ پہ ایمان لے آتا۔ یہی بات اللہ نے فرمائی ہے یہاں پہ۔ فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے ان کو صبح بھی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، شام کو بھی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ ہے تمہارا گھر جہنم میں، جو کچھ تم نے کیا۔ اور فرمایا کہ جنت میں وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ، یہ تو معاملہ ہے برزخ کا کہ صبح و شام ان کو آگ کا عذاب دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیار ہے تمہارے لیے آگ کا عذاب۔ اور فرمایا کہ یوم تقوم الساعۃ، اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اس کا معاملہ پھر الگ ہے، برزخ کا معاملہ الگ ہے، قیامت کا معاملہ الگ ہوگا۔ فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ جہنم میں۔ اور پھر آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی
کہ اور وہ بڑی وارننگ ہے، سب کے لیے وارننگ ہے وہ، کہ جہنم میں فرعون جو ہے وہ تو ہوگا امام برائی کا، جہنم میں لے جانے والوں کا امام فرعون ہوگا، جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ اس سے جھگڑا کریں گے جہنم میں فرعون سے، کہ تم ہمیں یہاں کیوں لے کے آئے، تم ذمہ دار ہو ہماری تباہی اور ہلاکت کے۔ فرمایا کہ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تابعا، ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں اپنا لیڈر بنایا ہوا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ تم ہمیں نجات کی طرف لے کے جاؤ گے، تم ہماری بربادی اور ہلاکت کے ذمہ دار ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا آج آگ کا کچھ عذاب جو ہے وہ کم کر سکتے ہو؟ ہمارا جو عذاب ہے آگ کا کچھ تم کم کر سکتے ہو، یا ہمارے حصے کا عذاب تم لے سکتے ہو ہم سے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جو دنیا میں جو بھی لیڈر ہوں گے، خواہ وہ فرعون ہو یا نمرود ہو، جو بھی اپنا لیڈر ہے، اس کے بارے میں یہ وارننگ ہے کہ لیڈر جو ہے نا بڑا دیکھ بھال کے اور سوچ سمجھ کے بناؤ، دنیا کو سامنے رکھ کے لیڈر نہ بناؤ، دین کو سامنے رکھو کہ دیندار کون ہے، نیک کون ہے، متقی کون ہے، وہ کام آئے گا۔ قیامت کے دن جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے نا تو وہ دیکھیں گے کہ فلاں جو ہمارا استاد تھا یا جو فلاں تھا وہ تو جنت میں ہے، اسے کہیں گے کہ حضرت صاحب ہم نے آپ کو وضو کروایا تھا، ہم نے آپ کی یہ خدمت کی تھی، مسجد کے لیے ہم آپ کے چندہ دیتے رہے، یہ کرتے رہے، آج ہماری سفارش کر دیں۔ فرمایا وہ جو ہے نا نیکی کا تعلق وہ تو کام آئے گا قیامت کے دن، وہ سفارش کام آئے گی قیامت کے دن، لیکن جو جہنم میں لے کے جائے گا لیڈر، اس کے پیروکار سے کہیں گے کہ جناب ہمارا کام کرو اب، لیکن اس کے جواب میں وہ کہے گا قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، اس کے جواب میں لیڈر کہیں گے کہ ہم ایک ہی حالت میں ہیں، جیسا عذاب تمہیں ہو رہا ہے ویسا عذاب ہمیں ہو رہا ہے، ہم آج تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، اللہ فیصلہ کر چکا جو فیصلہ کرنا تھا، اللہ کے فیصلے بدل نہیں سکتے، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں اس بات کی وارننگ ہے کہ کسی کو آپ اپنا پیر بنانا ہے یا کسی کو مرشد بنانا ہے یا کسی کو امام بنانا ہے یا کسی کو اپنا لیڈر کہنا ہے تو پورا اچھی طرح چھان پھٹک کے کسی کو اپنا امام بنائیں، اچھی طرح چھان پھٹک کے سوچ سمجھ کے، ایسے نہ ہو کہ وہ امام خود بھی جہنم میں جانے والا ہو اور آپ کو بھی جہنم میں پیچھے لے جائے۔ یہ زندگی جو ہے نا یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے، بڑی کٹھن زندگی ہے، بہت سخت زندگی ہے، بس موقع بھی ایک ہی ہے، اس کے بعد دوسرا موقع نہیں ہے۔ یہاں دنیا کے امتحانات کی طرح نہیں ہے کہ اچھا یہ اس امتحان میں فیل ہو اگلے سال پھر دے لیں گے، اگلے سال پھر ہو جائے گا، یا سپلیمنٹری دے لیں گے، یہ معاملہ نہیں ہے، بس معاملہ ایک ہی دفعہ کا ہے، اور ایک ہی دفعہ کے معاملے میں بڑی حسرت ہوگی لوگوں کو جب وہ دیکھ لیں گے ربنا سمینا وابصرنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے دیکھ بس ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے۔ فرمایا دنیا میں جانے کا اب کوئی چانس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، جو تم نے کمانا تھا وہ کما لیا، جو لینا تھا وہ لے لیا، اب اس کے بعد دوسرا موقع نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ یوم القیامت ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن آل فرعون جو ہیں ان کو بڑے شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، صرف اس وجہ سے وہ رسولوں پہ ایمان نہیں لائے، اللہ پہ ایمان نہیں لائے۔
ان قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، بصائر للناس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الہامی جو کتاب ہے، جو صحیح کتاب ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس کی صفات ارشاد فرمائی ہیں کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ بصائر للناس، آرگومنٹ ہوں گے، اس میں دلائل دیے ہوں گے، رسالت کے دلائل ہوں گے، اللہ کی توحید کے دلائل ہوں گے، آخرت کے دلائل ہوں گے۔ بصائر للناس، اس میں لوگوں کے لیے دلائل ہوں گے۔ دلائل سے قائل کرنا چاہتا ہے اسلام، آرگومنٹ سے قائل کرنا چاہتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، یہ دلائل ہیں آخرت کے، یہ دلائل ہیں رسالت کے، یہ دلائل ہیں عقیدہ توحید کے، ان پہ غور و فکر کرو۔ فرمایا کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی پہلی خوبی یہ ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں یہ آرڈر نہیں کیا گیا کہ نہیں بس مسلمان بن جاؤ، کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں دلائل دیے ہیں، ہر بات کے دلائل دیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دلائل کے ساتھ ہم قائل کرتے ہیں، دلائل کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہدایت لے آؤ۔ دلائل دینے کے بعد یہ دعوت ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، اور شریعت کے احکام پہ ایمان لاؤ، یہ ہے ہدایت۔ اور آگے فرمایا کہ برحمتن، جو آدمی مان لیتا ہے، ہدایت لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے، فرمایا کہ اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کی خوبیاں ہیں یا صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی۔ اس میں دلائل دیے گئے ہیں، جس بات کا حکم دیا گیا ہے نا اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ دلائل کے بعد دعوت ہے کہ ہدایت لاؤ، ایمان لاؤ ان پہ۔ جو ایمان لے آتا ہے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، دنیا کے مصائب و آلام سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، دنیا کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات دی، اور اس تورات میں بھی دلائل بھی تھے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کی دعوت تھی، اور ہدایت لانے والوں کے لیے رحمت کے دروازے ہم نے کھول دیے۔ لعلہم یتذکرون، یہ تینوں باتیں اس لیے ہیں کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی بات ارشاد فرمائی۔ اصل میں چونکہ کفار مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اعتراض کرتے تھے، اور قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے رہے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، شام کے سفر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان سفروں کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں سے مل کر یہ کلام حاصل کیا، اور وہ کلام آگے ہمیں لا کے سنا دیا۔ اور یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ مکہ میں ہی کوئی آدمی ایسا ہے جو عالم فاضل آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ دین سیکھتے ہیں، یہ باتیں سیکھتے ہیں، اور آ کے ہمارے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ جو اعتراض تھا رسالت پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی واقعات پیش آئے، کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ وہ تو 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جو قرآن میں بتایا گیا ہے اور جو آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ آپ تو 2000 سال پہلے موجود نہیں تھے، آپ کو کیا پتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہاں کا سفر کیا اور وہاں پہ کتنا قیام کیا، وہاں سے واپس آتے ہوئے کیا واقعات پیش آئے، یہ سارے واقعات کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ اور یہ وہ باتیں ہیں جو وہ تورات میں پڑھتے تھے یہود و نصارہ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رسالت سے یا موسیٰ علیہ السلام کو پیش آنے والے واقعات سے یہود و نصارہ واقف نہ ہوں، وہ جانتے تھے یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی واقعات بیان کیے وہ اس لیے بیان کیے
تاکہ رسالت کے ثبوت کے طور پہ پیش کیے جائیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، لیکن وہ واقعہ بھی بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد عاد اور سمود کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن ان کے واقعات بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قوم ہود اور قوم لوط کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن ان کے واقعات تو بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن واقعات بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی گئیں، بہت بڑا ثبوت ہے یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض واقعات ایسے پیش آئے۔ غزوہ بدر میں عمیر بن وہب قریشی سردار تھا، اس کا بیٹا قیدی ہو گیا غزوہ بدر میں۔ بڑی بدترین شکست ہوئی کافروں کو۔ حرم میں بیٹھ کے عمیر بن وہب اور دوسرا قریشی سردار تھا صفوان بن امیہ، اس کا باپ قتل ہو گیا غزوہ بدر میں۔ دونوں بیٹھے تھے حرم شریف میں اور رونا رو رہے تھے بدر کی شکست پہ۔ عمیر بن وہب کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرے بال بچے بہت زیادہ ہیں، میں خود میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ورنہ اگر میرے پاس وسائل ہوتے اور مجھے اپنے بیوی بچوں کا کوئی فکر غم نہ ہوتا تو میں جاتا مدینہ اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ تم اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ کرو، جو کچھ میرے بچے کھائیں پیئیں گے نا وہی کچھ تمہارے بچے کھائیں پیئیں گے۔ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، تمہاری بچوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور تم جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو تاکہ بدر کا بدلہ لے لیں۔ عمیر بن وہب تیار ہو گیا اور تلوار لی، زہر میں بجھایا اس کو کہ چھوٹا سا زخم بھی آ جائے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے تو موت واقع ہو جائے۔ اس ارادے سے وہ گیا اور اس نے صفوان کو یہ بات کہی عمیر بن وہب نے کہ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، کسی تیسرے آدمی کو پتہ نہ چلے۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، کسی آدمی کو میں نہیں بتاؤں گا، کسی کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ چنانچہ عمیر بن وہب جو تھا وہ گیا مدینہ پہنچا تو مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہی غزوہ بدر کا ذکر کر رہے تھے، بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی نظر پڑی عمیر بن وہب پہ تو کہنے لگے کتا آ گیا، کہنے لگے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کو جا کے اس کو پکڑ لیا، اس کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کو ایسے پکڑ لیا اس کے دامن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور انصار سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، مجھے ڈر ہے اس آدمی سے کہ یہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ اس کو آنے دو، میرے قریب کرو اسے۔ حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر بن وہب کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے اور میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم میں بیٹھ کے صفوان بن امیہ کے ساتھ جو باتیں تم نے کی وہ باتیں کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو عمیر بن وہب نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے علاوہ صفوان کے علاوہ تو کسی تیسرے آدمی کو علم ہی نہیں تھا ان باتوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں اور آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ایمان لے آئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بنو مستلق میں قیدی ہو کے آئیں۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا ان سے،
لیکن بعد میں حضرت جویریہ کا والد تھا حارث، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فدیہ لے کے، اونٹ لے کے آیا۔ ان اونٹوں میں سے 2 اونٹ اس کو بڑے پسند تھے، وہ اس نے مدینہ سے باہر ہے، وادی عقیق تھی، اس میں کھڑے کر دیے، چھپا دیا، اور باقی اونٹ جو ہے وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ یہ فدیہ میں دیتا ہوں آپ کو، اور اس فدیے کے بدلے میں میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ جو 2 اونٹ تم عقیق میں چھوڑ آئے ہو وہ کیوں چھوڑ آئے ہو؟ اس کو اسی وقت یہ پتہ چل گیا اور اس نے محسوس کر لیا کہ میرے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے ریوڑ سے 2 اونٹ جو ہیں وہ الگ کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الواقع یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا انہیں کہ 2 اونٹ جو ہیں وہ میں وہاں چھوڑ آیا ہوں، اور وہ واقعی مسلمان ہو گیا۔ 2 بیٹے ساتھ تھے، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور ان دونوں کے ان کی وجہ سے ان کا سارا کنبہ قبیلہ سارا مسلمان ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر انسان سمجھنا چاہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ ہم جو کتاب نازل کرتے ہیں ہم دلائل سے قائل کرنا چاہتے ہیں، زور سے قائل نہیں کرنا چاہتے۔ غور و فکر کرو، آرگومنٹ دیتے ہیں ہم، جب آرگومنٹ مل جائے تو پھر انسان کو کھلے دل سے ایمان لے آنا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسالت کے بارے میں دلائل دیے ہیں کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام طور کی مغربی جانب تھے، اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی، نبوت دی۔ وما کنت من الشاہدین، فرمایا کہ جب ہم نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی، اس وقت آپ تو موجود نہیں تھے، تو پھر آپ کیسے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ نبوت ملی تھی؟ بلاکنہ انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر، اور پھر اس کے بعد لمبا زمانہ گزر گیا اور کئی نسلیں جو ہیں پیدا ہوئیں اور ختم ہو گئیں۔ وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور جو مدینہ جا کے قیام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہاں پہ جو حالات پیش آئے ان کو، وہاں پہ ان کی شادی ہوئی، وہاں سے وہ واپس آئے، فرمایا کہ آپ مدین میں تو مقیم نہیں تھے، تو وہاں کی جو باتیں ہیں، وہاں کے حالات کا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدین کے حالات اللہ نے وحی کے ذریعے بتائے۔ طور پہ نبی حضرت موسیٰ کو نبوت دینے کا واقعہ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور جب طور کے دامن میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور اس کو نبوت دی، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی، تم وہاں بھی موجود نہیں تھے، تم وہاں بھی موجود نہیں تھے، تم وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ مطلب یہ کہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تمہیں کیسے پتا چلا ان واقعات کا؟ اللہ یہ کہ لوگ یہ مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ان واقعات کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی دلیل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ فرمایا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو رحمت قرار دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ کو نبوت دی، آپ کو رسالت دی، آپ کے وحی نازل فرمائی، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تو خبردار کرے جو تو سے پہلے آئے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ تینوں مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بطور دلیل
اور بطور ثبوت یہ بات پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع اللہ کے رسول ہیں. یہ جو باتیں ہیں، یہ ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے جو اللہ نے فرمائی کہ جو ظالم ہے ان کو ہم ہلاک کریں گے، خواہ قوم ظالم ہے یا کوئی فرد ظالم ہے. ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. اور فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہاں پہ اس ظلم کی تلافی کر لے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھ سے کسی نے لینا ہے تو لے لے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے. وہ اس لیے ایک بات تو یہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں شریعت جو ہے آرگومنٹ دیتی ہے، زبردستی بات نہیں منواتی، غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. اس لیے اس بات پہ بھی جہاں پہ اتنے بے شمار فتنے ہیں، بے شمار گمراہیاں ہیں، بے شمار لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق دعوت دے رہے ہیں، ان فتنوں میں اور ان مختلف جو عقائد اور مختلف مسالک ہیں ان میں دین کا جو ہے نا دعویٰ یا مطلوب یا مقصد وہ یہ ہے کہ خود غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو کہ کون سا راستہ صحیح ہے. اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود بھی دلائل دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو ہمارے درس کے پرانے ساتھی جاوید بھائی جو پاکستان چلے گئے تھے وفات پا گئے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمایا. ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. ایک دوست ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور اسی طرح آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بہت ہی پرانے ساتھی اور بڑے ہی محترم اور بڑے ہی متحرک اور ماشاءاللہ بڑا انہوں نے دین کا کام کیا، سکندر عباسی صاحب بڑا عرصہ رہے یہاں پہ، اور تفہیم السنہ کا بیشتر کتابوں کا الحمدللہ ترجمہ انہوں نے کیا. اور بڑی محنت کے ساتھ پاکستان جانے کے بعد بھی بیماری کی حالت میں ماشاءاللہ وہ ترجمہ بھی کرتے رہے، طباعت بھی کرتے رہے، اور ان کی تقسیم وغیرہ بھی کراتے رہے. ماشاءاللہ سندھ میں بہت کام کیا انہوں نے. اور پہلے وہ وفات پا گئے تھے لیکن اب ان کی اہلیہ بھی وفات پا گئی ہیں. یہ جتنے بھی حضرات فوت ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں مفت کرنی چاہیے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے صحت کی دعا کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم في الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.